خوش آمدید. آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں کہ ہم اکثر اپنی صلاحیتوں، اپنے علم کے بارے میں غلط فہمی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں. اسے آپ جاننے کا وہم کہہ لیں یا علم کی خود فریبی. اور ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک کتاب ہے میک اٹ اسٹک. اس کے کچھ اہم نکات پر مبنی ہوگی. یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہم سیکھتے کیسے ہیں، یاد کیسے رکھتے ہیں اور اسے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم یہ غلط فہمیاں کیوں کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ ان سے بچا کیسے جائے، تاکہ ہم، آپ جانتے ہیں، حقیقت پسندی سے سیکھیں، اپنی قابلیت کو بہتر کریں. اور یہ بات صرف طالب علموں کے لیے نہیں، ہر اس شخص کے لیے اہم ہے جو کچھ نیا سیکھ رہا ہے یا خود کو بہتر بنانا چاہتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمیں کیسے کبھی کبھی دھوکہ دے دیتا ہے. سب سے پہلے میٹا کوگنیشن کی بات کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اپنی سوچ کے بارے میں سوچنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ جی، میٹا کوگنیشن یعنی اپنی سمجھ کو جانچنا، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں، یہی چیز ہے جو ہمیں مؤثر بناتی ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں، تو ہم بہتر کیسے ہوں گے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے، اور تحقیق یہ بتاتی ہے، کہ ہم اکثر اپنی قابلیت کا غلط اندازہ لگاتے ہیں، خاص طور پر جب ہم کسی چیز میں نئے ہوں. اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ کم اہل ہوتے ہیں نا، انہیں اکثر احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کم اہل ہیں. اچھا، یہ تو واقعی ایک مسئلہ ہے. کتاب میں وہ مینیپولس والے ڈاکوؤں کی مثال بھی تھی. بڑی عجیب تھی. وہ ایک ہی فون نمبر، ایک ہی پتے سے بار بار کھانا منگوا کر ڈیلیوری والے کو لوٹتے تھے، اور انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کتنا خطرناک اور بے وقوفانہ طریقہ ہے. آخر پکڑے گئے نا. جی بالکل، وہ پولیس والا ڈیلیوری مین بن کر آ گیا. یہ دکھاتا ہے کہ لوگ کیسے اپنی غلط حکمت عملی کے نتائج سے بالکل بے خبر ہو سکتے ہیں. اور اسی سے جڑی ہوئی ایک بہت مشہور نفسیاتی تھیوری ہے، ڈننگ کروگر اثر. یہ تحقیق صاف دکھاتی ہے کہ جو لوگ کسی فیلڈ میں کم قابل ہوتے ہیں، جی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت قابل ہیں، حقیقت سے کہیں زیادہ. چونکہ ان میں اپنی کمزوریوں کو پہچاننے کی صلاحیت ہی کم ہوتی ہے، تو انہیں لگتا ہی نہیں کہ انہیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ وہ کیا نہیں جانتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نااہل لوگ پھر سیکھ ہی نہیں سکتے اپنی غلطیوں سے؟ یہ تو بڑی مایوس کن بات لگ رہی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. انہیں سکھایا جا سکتا ہے. تحقیق سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو ان کی غلطیوں پر واضح فیڈ بیک دیا جاتا ہے نا، اچھا، اور انہیں صحیح معیار سکھائے جاتے ہیں، تو وہ بہتر اندازہ لگانے لگتے ہیں اپنی قابلیت کا. مسئلہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو انہیں فیڈ بیک ملتا نہیں، یا وہ ناکامی کی وجہ قسمت کو یا حالات کو کہہ دیتے ہیں. دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. جی، یا پھر وہ یہ پہچان ہی نہیں پاتے کہ دوسرا بندہ ان سے زیادہ قابل کیوں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں. ڈینیل کانمن نوبل انعام یافتہ ہیں. انہوں نے سوچ کے 2 نظام بتائے ہیں، سسٹم 1 اور سسٹم 2. یہ کیسے کردار ادا کرتے ہیں اس وہم میں؟ جی، یہ بہت اہم تصور ہے. سسٹم 1 جو ہے وہ ہمارا تیز، خودکار، آپ کہیں بدیہی، لاشعوری نظام ہے. یہ تجربات، جذبات، فوری تاثرات، ان سب پر فیصلے کرتا ہے. جیسے کوئی کھلاڑی کھیل میں فوراً رد عمل دیتا ہے. بالکل، یا کسی کا چہرہ دیکھ کر موڈ بھانپ لینا. یہ سب سسٹم 1 ہے. اور سسٹم 2 وہ سست ہے، شعوری ہے، تجزیہ کرتا ہے، منطق استعمال کرتا ہے. اچھا، منصوبہ بندی، سوچ وچار والا. جی، پیچیدہ مسائل حل کرنا، انتخاب کرنا، خود پر قابو رکھنا، یہ سسٹم 2 ہے. اب سسٹم 1 بہت طاقتور ہے، بہت کام آتا ہے، لیکن وہ وہم کا شکار ہو سکتا ہے. سسٹم 2 کا کام ہے کہ وہ سسٹم 1 پر نظر رکھے، اس کی غلطیاں ٹھیک کرے. اس کی کوئی مثال؟ کتاب میں وہ چائنا ایئر لائنز والی مثال تھی، فلائٹ 006. ہاں، وہ بہت ڈرامائی مثال ہے. 1985 کا واقعہ ہے. ایک بوئنگ 747 تھا. 41,000 فٹ پر ایک انجن خراب ہو گیا. پائلٹس فوراً صورتحال کی سنگینی کو سمجھ نہیں پائے. اور یہاں دلچسپ بات یہ ہوئی، دلچسپ تو نہیں کہنا چاہیے، خطرناک بات، کہ پائلٹس کے اپنے حواس، ان کا سسٹم 1 انہیں غلط بتا رہا تھا. کیسے؟ انہیں لگ رہا تھا جہاز سیدھا جا رہا ہے، حالانکہ آٹو پائلٹ انجن کے غیر متوازن زور کی وجہ سے جہاز کو ایک طرف جھکا رہا تھا.
پھر جب جہاز بادلوں میں گیا اور مزید جھک گیا، تقریباً الٹا ہو کر گرنے لگا، یا اللہ! تب بھی پائلٹس اپنے حواس پر زیادہ بھروسہ کر رہے تھے۔ انہیں لگا کہ آلات خراب ہو گئے ہیں۔ جبکہ آلات ٹھیک تھے۔ جی، آلات صحیح صورتحال دکھا رہے تھے۔ یہ مقامی گمراہی یا اسپیشل ڈس اورینٹیشن کہلاتا ہے۔ کان کا اندرونی حصہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ یہ تو انتہائی خطرناک تھا۔ بہت زیادہ۔ وہ تقریباً 30,000 فٹ نیچے گرے۔ خوش قسمتی سے بادلوں سے نیچے آئے تو انہیں باہر نظر آیا اور وہ کسی طرح جہاز کو قابو کر کے اتارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بچت ہو گئی۔ جی، لیکن جہاز کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ ماہر لوگ بھی سسٹم 1 کے وہم کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ایسے میں سسٹم 2 یعنی شعوری تجزیہ اور آلات پر بھروسہ کتنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی سوچ کے نظاموں کی۔ اب آتے ہیں یادداشت کے دھوکے پر۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہماری یادداشت بالکل ویڈیو ریکارڈر جیسی ہے، جو ہوا ویسا ہی ریکارڈ ہو گیا۔ ایسا ہے کیا؟ نہیں، یہ تصور بالکل غلط ہے۔ یادداشت کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے۔ یہ ایک، آپ کہیں، تعمیر نو کا عمل ہے، ریکنسٹرکشن۔ تعمیر نو؟ جی، جب بھی ہم کوئی واقعہ یاد کرتے ہیں، ہم اسے ایک طرح سے دوبارہ بناتے ہیں، اور اس عمل میں وہ یاد نہ صرف پختہ ہوتی ہے بلکہ وہ بدل بھی سکتی ہے، ہمارے آج کے خیالات، احساسات کے مطابق ڈھل سکتی ہے۔ اچھا، اس کی کچھ مثالیں دیں گی؟ جی، کئی دلچسپ چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے کہانی کی بھوک۔ ہمارا دماغ وہ بے ترتیبی پسند نہیں کرتا، وہ خود بخود واقعات کو جوڑ کر ایک کہانی بنا لیتا ہے۔ ایک تحقیق میں پتہ چلا کہ اگر آپ کسی کی ادھوری فون کال سنیں تو وہ زیادہ پریشان کرتی ہے پوری کال سننے سے، کیونکہ دماغ خالی جگہ بھرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک ہے تصوراتی افراط سر، امیجنیشن انفلیشن۔ یہ کیا ہے؟ مطلب اگر آپ کسی واقعے کو صرف تصور کریں، خاص طور پر بہت واضح انداز میں، تو آپ کو لگنے لگتا ہے کہ وہ سچ میں ہوا تھا۔ واقعی؟ جی، تجربات ہوئے ہیں اس پر۔ لوگوں سے کہا بچپن کی کوئی جھوٹی شرارت تصور کریں، بعد میں کچھ لوگ ماننے لگے کہ ہاں یہ ہوا تھا۔ تیسری چیز ہے تجویز، سجیشن۔ جس طرح سوال پوچھا جائے وہ یاد بدل سکتا ہے۔ وہ مشہور تحقیق ہے کار حادثے والی، ویڈیو دکھائی، ہاں یاد آیا۔ جن سے پوچھا گیا گاڑیاں آپس میں سمیشڈ یعنی ٹکرائیں، انہوں نے رفتار زیادہ بتائی ان کے مقابلے میں جن سے پوچھا گیا کہ وہ ملیں یعنی کانٹیکٹڈ۔ اور چوتھی چیز مداخلت، انٹرفیرنس، یعنی دوسری معلومات یا واقعات ہماری یاد میں گھل مل جاتے ہیں۔ وہ آسٹریلوی ماہر نفسیات ڈونلڈ تھامسن والا کیس بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا تھا؟ ایک خاتون پر حملہ ہوا، اس نے تھامسن کو حملہ آور بتایا۔ بعد میں پتہ چلا حملے کے وقت تھامسن صاحب تو لائیو ٹی وی پر انٹرویو دے رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ خاتون نے حملے سے تھوڑی دیر پہلے انہیں ٹی وی پر دیکھا تھا۔ شدید ذہنی دباؤ میں دماغ نے غلط چہرہ غلط واقعے سے جوڑ دیا۔ باپ رے! اچھا، یہ تو یادداشت کی بات ہوئی، لیکن کتاب میں کچھ اور علمی تعصبات یعنی کوگنیٹو بائسز کا بھی ذکر ہے۔ ان میں سے کچھ تو مجھے لگتا ہے بہت عام ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ ہماری روزمرہ کی سوچ پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے علم کی لعنت، کرس آف نالج۔ اچھا؟ جب کوئی کسی چیز کا ماہر بن جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو نیا سیکھ رہا ہے اس کے لیے یہ کتنا مشکل ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی وہ بھی یہیں تھے۔ استادوں کے لیے بڑا مسئلہ۔ اور روانی کا وہم، فلوئنسی ایلیوژن، یہ تو طالب علموں میں بہت ہوتا ہوگا نا؟ بہت زیادہ۔ کسی چیز کو آسانی سے پڑھ لینا یا سمجھ لینا۔ ہاں، ہمیں یہ دھوکہ دیتا ہے کہ بس ہمیں یہ آ گیا۔ طالب علم اکثر بار بار پڑھنے کو، ری ریڈنگ کو مؤثر سمجھتے ہیں۔ جی، لگتا ہے کہ یاد ہو رہا ہے۔ حالانکہ تحقیق کہتی ہے اس سے صرف شناسائی، فیملیارٹی بڑھتی ہے، اصل سمجھ یا یادداشت میں زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور ہے جھوٹا اتفاق رائے، فالس کنسنسس ایفیکٹ، یعنی یہ سمجھنا کہ باقی سب بھی ہماری طرح ہی سوچتے ہیں۔ جی، ہم لاشعوری طور پر مان لیتے ہیں کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہی نارمل ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسروں کے تجربات، ان کی ویلیوز ہم سے مختلف ہو سکتی ہیں، تو وہ دنیا کو الگ طرح سے دیکھیں گے۔ اور آخر میں فلیش بلب یادیں، فلیش بلب میموریز، یہ کیا ہیں؟ یہ ہوتی ہیں کسی بڑے جذباتی واقعے کی یادیں، جیسے کوئی قومی سانحہ۔
ہمیں لگتا ہے یہ یادیں بہت واضح ہیں، بہت تفصیلی ہیں، ہمیں بالکل یاد ہے ہم کہاں تھے، کیا کر رہے تھے۔ ہاں، جیسے 9/11 وغیرہ۔ بالکل، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تحقیق نے ثابت کیا ہے، کئی سالوں کی تحقیق نے، کہ بھلے ہمیں ان یادوں پر یقین بہت ہو، ان کی تفصیلات وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدل جاتی ہیں، اکثر غلط ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی ہماری سب سے پکی یادیں بھی قابل اعتبار نہیں؟ جی، بعض اوقات سب سے زیادہ ناقابل اعتبار ہوتی ہیں۔ تو ان سب باتوں کا مطلب، خلاصہ کیا ہے؟ یہ سارے وہم، یادداشت کی گڑبڑ، تعصبات، یہ مل کر کیا بتاتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری اپنی ذہنی حالت کے بارے میں، اپنی سمجھ، اپنی قابلیت کے بارے میں جو ہماری اندرونی رائے ہے نا، جی۔ وہ اکثر قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ ہم اپنی سبجیکٹو فیلنگز، جیسے کوئی چیز آسان لگ رہی ہے یا کوئی یاد بڑی واضح لگ رہی ہے، اسے ثبوت سمجھ لیتے ہیں علم کا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنی قابلیت غلط جانچتے ہیں بلکہ سیکھنے کے لیے غلط طریقے بھی اپناتے رہتے ہیں۔ کتاب میں ذہنی ماڈلز یعنی مینٹل ماڈلز کا بھی ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ کیا یہ بھی وہم کا شکار ہو سکتے ہیں؟ ذہنی ماڈل، آپ سمجھیں، تجربے سے سیکھے ہوئے کام کرنے کے طریقے ہیں، شارٹ کٹس ہیں۔ جیسے ایک تجربہ کار پولیس والا جانتا ہے ٹریفک کیسے روکنی ہے، باریسٹا کو پتا ہے کافی کیسے بنانی ہے۔ یہ بہت کام کے ہوتے ہیں، ماہرین کو تیزی سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے ماڈل زیادہ پیچیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن ان کا نقصان کیا ہے پھر؟ ایک نقصان تو وہی علم کی لعنت، ماہر بھول جاتا ہے کہ نئے بندے کے پاس یہ ماڈل نہیں ہے۔ دوسرا بڑا خطرہ یہ ہے کہ ہم کسی نئی صورتحال کو پرانی سمجھ کر غلط ماڈل لگا دیں۔ کتاب میں وہ نیورو سرجن مائک ایبرسولٹ ان کی مثال ہے۔ وہ ایک مشکل سرجری کر رہے تھے۔ ان کا معمول کا طریقہ تھا بہت احتیاط سے آہستہ آہستہ کام کرنا۔ ٹھیک۔ لیکن آپریشن کے دوران مریض کے دماغ میں شدید سوجن ہونے لگی۔ انہیں فوراً سمجھنا پڑا کہ اب یہ طریقہ کام نہیں کرے گا۔ جان بچانے کے لیے انہیں تیزی سے ٹیومر نکالنا پڑا۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم نہ صرف اچھے ماڈل بنائیں بلکہ یہ بھی پہچانیں کہ کب ہمارا ماڈل کام نہیں کر رہا، کب کچھ نیا کرنا ہے۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد کہ ہماری اپنی رائے، یادداشت، فیصلے، یہ سب اتنے غیر معتبر ہو سکتے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم کریں کیا؟ عملی طور پر کیا کریں اپنی سمجھ کو بہتر بنانے کے لیے، ان وہموں سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں، کلیدی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی سبجیکٹو رائے، اپنے احساسات پر بھروسہ کم کرنا ہے، اور اپنی سمجھ کو جانچنے کے لیے معروضی پیمانوں، آبجیکٹو گیجز کا استعمال بڑھانا ہے۔ جیسے پائلٹ آلات پر بھروسہ کرتے ہیں؟ بالکل، اپنے حواس کے بجائے آلات پر، تاکہ پتہ چلے کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ تو یہ معروضی پیمانے کیا ہو سکتے ہیں؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ کون سی حکمت عملی مؤثر ہیں؟ کتاب میں کئی ٹھوس تحقیق پر مبنی طریقے بتائے گئے ہیں۔ ہم انہیں کچھ گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا اور شاید سب سے اہم ہے معروضی خود شناسی کے اوزار، ٹولز فار آبجیکٹیو سیلف اسیسمنٹ۔ اس میں کیا آتا ہے؟ سب سے مؤثر طریقہ ہے جانچ اور بازیافتہ کی مشق، ٹیسٹنگ اینڈ ریٹریول پریکٹس، یعنی معلومات کو یاد کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، ٹیسٹ لینا۔ جی، بار بار خود کو ٹیسٹ کرنا، چاہے وہ چھوٹا سا کوئز ہو، فلیش کارڈز ہوں، یا بس کتاب بند کر کے آپ دہرائیں کہ کیا پڑھا تھا۔ یہ نہ صرف بتاتا ہے کہ کیا یاد ہے کیا نہیں، بلکہ یاد کرنے کا عمل خود یادداشت کو مضبوط کرتا ہے۔ یعنی ٹیسٹ صرف جانچنے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ بالکل، اور جو چیز تھوڑی مشکل سے یاد آئے وہ زیادہ پکی ہوتی ہے۔ آسان لگنے والی چیز کو بھی بار بار جانچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں دوسری چیز؟ وہ ہے اصلاحی فیڈ بیک لینا، کریکٹیو فیڈ بیک، دوسروں سے ایماندارانہ رائے مانگنا۔ یہ استاد سے، ساتھیوں سے، مینٹرز سے، یہاں تک کہ اپنے ہم عمروں سے بھی مل سکتی ہے۔ جیسے میڈیکل میں ہوتا ہے پیئر ریویو وغیرہ؟ جی، یا وہ موربیڈیٹی اینڈ مورٹیلٹی کانفرنسز، جہاں غلطیوں پر بات ہوتی ہے تاکہ ان سے سیکھا جائے۔ موضوعی فیڈ بیک ہمیں اپنے بلائنڈ سپاٹس دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا بڑا گروہ کون سا ہے؟ اسے ہم کہہ سکتے ہیں مؤثر سیکھنے اور مشق کی حکمت عملیاں، effective learning and practice strategies۔ اس میں پہلی چیز ہے وقفہ اور تنوع، spacing and variation۔ مطلب سیکھنے کے سیشنز میں وقفہ دینا،
ایک ساتھ سب کچھ رٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ اچھا، تھوڑا تھوڑا کر کے؟ جی، اور مشق میں ویرائٹی لانا، مختلف قسم کے سوال حل کرنا، نہ کہ ایک ہی طرح کی مشق بار بار کرنا۔ یہ طریقے شروع میں مشکل لگتے ہیں، لیکن لمبے مدت کی یادداشت اور گہری سمجھ کے لیے بہت اچھے ہیں۔ یہ تو بالکل الٹا ہے اس سے جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں۔ بالکل، اسی گروہ میں نقلی تربیت یعنی سیمولیشن ٹریننگ بھی ہے، مطلب حقیقی حالات جیسی مشق لیکن محفوظ ماحول میں۔ جیسے پائلٹ سیمولیٹر پر کرتے ہیں؟ جی، یا پولیس والے فائرنگ کی مشق کرتے ہیں۔ اصول یہ ہے، جیسی مشق کرو گے ویسے ہی کھیلو گے۔ ٹریننگ جتنی حقیقت کے قریب ہو اتنی بہتر۔ کتاب میں وہ واقعہ بھی ہے نا، پولیس والوں کا جو ٹریننگ میں بار بار فرضی حملہ آور سے بندوق چھین کر اسے واپس دینے کی مشق کرتے رہے۔ ہاں۔ اور پھر اصل مقابلے میں ایک اہلکار نے وہی کیا، بندوق چھین کر لاشعوری طور پر واپس پکڑا دی۔ اوفو، تو مشق کا حقیقت پسندانہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسرا گروہ کیا ہے؟ اسے کہہ سکتے ہیں دوسروں سے اور تجربے سے سیکھنا، لرننگ فرام ادرز اینڈ ایکسپیرئنس۔ اس میں آتی ہے ہم مرتبہ ہدایت، پیئر انسٹرکشن، جیسے وہ ایلک میزور کا طریقہ ہے ہارورڈ میں۔ طالب علم پہلے پڑھ کر آتے ہیں، پھر کلاس میں چھوٹے گروپس میں سوالوں پر بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں۔ اچھا، ایک دوسرے کو سکھانا۔ جی، اس سے سمجھ بہت گہری ہوتی ہے۔ اور اسی میں مینٹرشپ اور ٹیم ورک بھی آ جاتا ہے؟ جی ہاں، کسی تجربہ کار کے ساتھ کام کرنا، اپرینٹس شپ، یا ایسی ٹیم میں کام کرنا جہاں مختلف مہارتوں والے لوگ ہوں، جیسے سرجن اور وہ میڈیکل ڈیوائس والا بندہ جو آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے۔ جی جی۔ یہ سب سیکھنے، اپنی سمجھ کو جانچنے، نئے ماڈل بنانے کے بہترین موقع ہیں۔ اور آخر میں غلطیوں سے سیکھنا۔ عملی میدان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ان کا تجزیہ کریں، ان سے سبق سیکھیں، تو وہ سب سے طاقتور استاد ہیں۔ کتاب میں وہ طالب علم پر مبنی سیکھنے یعنی اسٹوڈنٹ ڈائریکٹڈ لرننگ پر کچھ تنقید بھی ہے، وہ کیوں؟ نظریہ تو اچھا لگتا ہے کہ سیکھنے والا خود اپنی مرضی سے سیکھے، لیکن مسئلہ پھر وہی جاننے کا وہم ہے۔ خاص طور پر جو لوگ کم علم ہیں، وہ اکثر صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے کہ ان کی کمزوری کیا ہے یا کون سا طریقہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وہ شاید آسان چیزوں پر زیادہ وقت لگا دیں۔ بالکل، بجائے ان مشکل چیزوں کے جن پر توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے تھوڑی بہت رہنمائی اور ساخت اکثر زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ جاننے کا وہم کوئی عجیب بات نہیں، یہ ہم سب میں ہے۔ ہم اپنی سمجھ کو بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں، ہماری یادیں بھروسے کے لائق نہیں ہوتی اکثر، اور ہمارے فیصلے تعصبات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ہم ان وہموں کو پہچان سکتے ہیں اور ان پر قابو پانے کے طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اپنی سبجیکٹو رائے پر اندھا اعتماد کرنے کے بجائے اگر ہم معروضی پیمانے استعمال کریں، جیسے خود کو جانچنا، فیڈ بیک لینا۔ بالکل، عملی مشق کے نتائج دیکھنا، تو ہم اپنی سمجھ کو حقیقت کے قریب لا سکتے ہیں اور زیادہ مؤثر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے، یہ جاننے کے بعد کہ ہمارے اپنے احساسات، ہماری یادیں کتنی ناقابل اعتبار ہو سکتی ہیں، کوئی اپنی روزمرہ زندگی میں، خاص طور پر جب اہم فیصلے کرنے ہوں، زیادہ معروضیت کیسے لا سکتا ہے؟ کیا زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہے جہاں کسی کو لگے کہ شاید وہ جاننے کے وہم کا شکار ہے اور اسے چیلنج کرنا چاہے؟ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔